بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مکہ حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ اس سال وہاں بارش بالکل نہیں ہوئی۔ پورا شہر قہر کی کیفیت میں ہے۔ مسجد حرام میں بارش کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ میں باب النبی کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں ایک سیاہ فام غلام آیا۔ اس نے کھدر کے 2 کپڑے پہن رکھے تھے، ایک کپڑے کا تہذب باندھ لیا جبکہ دوسرا کپڑا اس نے اپنے کندھوں پر اوڑھ رکھا تھا۔ وہ وہاں ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھا، یا الہی، تو نے ہر طرح کے لوگ پیدا فرمائے، کچھ تو ایسے ہیں کہ گناہوں کا نیبر ان کے سروں پر ہے اور وہ برے اعمال کے دہلیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے ہم سے بارش روک لی تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے اور وہ راہ راست پر منقذ ہو جائیں۔ اے حکیم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے وہ پاک ذات جس سے آپ کے نیک بندے بھلائی پاتے ہیں، انہیں ابھی فوراً سیراب کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ابھی اس سیاہ فام غلام نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہر طرف گھٹائیں چھا گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بارے رحمت کا منصب سنانے لگیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کی برسات چھم چھم ہونے لگی۔ مرجھائی کلیاں کھل اٹھیں اور ہر طرف خوشی کا سماں ہو گیا۔ وہ سیاہ فام غلام کو حقیقت مقبول بارگاہ الہی تھا، اپنی جگہ بیٹھا ذکر الہی میں مشغول تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ نیک غلام اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جانب چل دیا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ بالآخر وہ ایک گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اس گھر کی پہچان کر لی اور حضرت فیض بن ایاز کے پاس چلا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر افسردگی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہم پیچھے رہ گئے، کوئی دوسرا ہم پر سابق لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو میں نے فوراً قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر آپ نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا، اے ابن مبارک، تمہارا بھلا ہو، مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا، اب تو وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ کل کچھ کریں گے۔ پھر جب کل دن آیا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس حبشی غلام کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے گھر کے دروازے پر ایک بوڑھے کو دیکھا جو چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان کر کہنے لگا، مرحبا، اے ابو عبد الرحمن، خوش آمد۔ فرمایا، میں نے کہا، مجھے ایک غلام کی حاجت ہے۔ اس نے کہا، ہاں، میرے پاس بہت سے غلام ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں پسند فرمائیں۔ پھر اس نے آواز دی تو ایک چاق چوکت غلام باہر نکلا۔ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ یہ غلام بہت نیک سیرت ہے، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ بوڑھا شخص ایک کے بعد دوسرا غلام بلاتا رہا اور میں انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے مبتولا غلام کو بلایا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا یہ غلام آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا، ہاں، مگر وہ کہنے لگا، میں اس غلام کو نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کا میرے گھر میں رہنا باعث برکت ہے۔ جب سے اس گھر میں اس کے قدم پڑے ہیں، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ میں نے پوچھا، اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا، یہ کھجور کی رسی بنا کر کچھ رقم کما لیتا ہے، اگر رسی بک گئی تو ٹھیک، ورنہ دن یوں ہی گزار لیتا ہے۔ اور میرے غلاموں نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ طویل ترین راتیں بھی بالکل نہیں سوتا، کسی سے میل جول بالکل نہیں رکھتا، نہ ہی فضول بات کرتا ہے، اس کی اپنی ہی دنیا ہے جس میں ہر وقت گم رہتا ہے۔ واپسی پر میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور اس غلام کے لیے منت سماجت کی تو اس بوڑھے نے کہا، آپ کا میرے پاس چل کر آنا ہی دوبارہ بڑی برکت ہے، آپ اسے جتنی قیمت پر چاہو لے جاؤ۔ بہرحال میں نے وہ غلام خرید لیا اور اس سے لے کر حضرت فیض بن ایاز کے گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے، اے آقا، میں نے تو جواب دیتے ہوئے کہا، لبیک۔ تو اس نے کہا، حضور، یہ آپ کی شان نہیں، آپ مجھے لبیک کہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں اور غلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کو لبیک کہے۔ میں نے کہا، میرے دوست، تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ کہنے لگا، میں کمزور بدن والا غلام ہوں،
آپ کی خاص خواہی خدمت نہ کر سکوں گا۔ آپ میری جگہ کوئی دوسرا غلام خرید لیجئے۔ میرے مالک نے آپ کو مجھ سے طاقتور غلام بھی دکھائے تھے۔ میں نے کہا میں تجھ سے خدمت تھوڑی نکالوں گا، میں نے تجھے اس لیے خریدا ہے کہ تجھے اپنا بیٹوں کی طرح رکھوں، تیری شادی کرواؤں اور خود تیری خدمت کروں۔ یہ سن کر وہ نیک سیرت غلام رونے لگا، تو میں نے پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ آپ نے میرے اور میرے پروردگار کے درمیان جو پوشیدہ معاملات ہیں ان میں سے کسی معاملے کو جان لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ تمام غلاموں کو چھوڑ کر مجھے نہ خریدتے۔ اب میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میرے کون سا سوال پر مبتلا ہوئے؟ میں نے کہا بارگاہ خداوند میں تمہاری قبولیت دعا کو دیکھ کر۔ اس نے کہا میرا احسان ہم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کی شان صرف انہی پر ظاہر فرماتا ہے جو ان کے پسندیدہ اور مشغول بندے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا میرے آقا اگر آپ کی اجازت فرمائیں تو میں اشراق کی نماز ادا کر لوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا اس وقت میری زندگی کتنی خوشگوار تھی جب معاملہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان تھا، اب جب کہ آپ پر اس پر مبتلا ہو گیا تو عن قریب اور بھی بہت سے لوگ جان لیں گے، لہٰذا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ پھر وہ منہ کے بل گر کر دعا مانگنے لگا، یا الہی ابھی فوراً میری روح قبض فرمائے۔ جب میں اس کے قریب گیا اور اسے غور سے دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔